السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی انتہائی طاقتور ترین آیات میں سے ایک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پورے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور تمام آیات قرآنیہ کی سردار آیت ہے۔ نہیں، ایسا میں نہیں، میری کیا حیثیت، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، قرآن مجید میں کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو المنذر، قرآن مجید کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو تھپتھپایا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آیت الکرسی تمام آیات قرآنیہ کی سردار آیت ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر آیت الکرسی کو قرآن مجید کی انتہائی طاقتور ترین آیات میں سے کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو اس کو اتنا خاص اور اتنا طاقتور بناتا ہے؟ آج کی اس زبردست ویڈیو میں ہم اس آیت کے اندر چھپے چند حیرت انگیز رازوں کو تلاش کریں گے، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کئی طریقوں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اتنی طاقت اور اتنی حکمت ہے کہ جس کے سبب اسے عرش والی آیت کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت کا ایک لازوال خزانہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حیران کن مثبت تاثیرات رکھی ہیں کہ جو اسے بہت طاقتور بنا دیتی ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ آیت الکرسی کے اندر ایسی مخفی طاقت سمائی ہوئی ہے جو بیان سے ہی باہر ہے۔ اس کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ناقص الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ اس کی غیر معمولی قوتیں آپ کی زندگی پر بڑے مثبت اور گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں بے پناہ برکات اور رحمت الہی کو کھول سکتی ہیں، اور آپ کا نصیب بدل سکتی ہیں۔ اگر نصیب میں کسی قسم کی بندشیں ہوئیں تو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہیں گی اور فوراً ٹوٹ کے گر جائیں گی۔ یقیناً اب تک آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آیت الکرسی کے اندر چھپے ہوئے راز ایک پوشیدہ خزانے کی مانند ہے۔ نیز یہ تحفظ، برکت اور الہی رہنمائی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ ہم جیسے لاکھوں مسلمان روزانہ اللہ کی حفاظت اور برکت حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری اور سب سے بڑی سورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جائے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ تمام آیتوں کی سردار اور سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا فرماتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے جب بلقیس کے عرش کو لانے کا ارادہ کیا تو یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا مانگی تو آنکھ جھپکتے ہی تخت حاضر ہو گیا۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا دل ہے۔ حی اور قیوم بمنزلہ روح اور جان کے ہے، اور باقی آیات بمنزلہ اعضاء اور جوارح یعنی ہاتھ اور جسم کے دیگر حصے کے ہیں، اور اس صورت یعنی سورہ بقرہ کے تمام مطالب اسی آیت کے گرد گھومتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل 40 رکوع ہیں۔ کوئی رکوع ایسا نہیں کہ جس میں حیات اور قیومیت اور ہمیشہ کی زندگی کا مضمون مذکور نہ ہو۔ اس کی بہترین وضاحت یوں سمجھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پکار رہے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ پوری صورت حق تعالیٰ کے اسم حی و قیوم کی شرح و تفصیل ہے،
اور آیت الکرسی اس صورت کے لیے بمنزلہ دل کے ہے، اور یہ اسم حی و قیوم بمنزلہ جان کے ہے، اور باقی آیتیں بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ میں پوچھ لیا کریں، شرم کی کوئی بات نہیں، پوچھنا آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے ہر ضروری سوالات پر مجھے انشاءاللہ حاضر پائیں گے۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی، دنیا میں تمام بت گر گئے، اور اسی طرح دنیا میں تمام بادشاہ بھی گر پڑے، اور ان کے سروں سے تاج گر گئے، اور شیاطین بھاگ پڑے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور ابلیس کے پاس تمام کے تمام جمع ہو گئے، اور اسے اس کے بارے میں مطلع کیا، تو اس نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں تفتیش کریں۔ چنانچہ وہ مدینے کی طرف آئے تو انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، اور اس کا ثواب اس کے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رکھا ہے۔ بس دنیا میں تو یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت کرتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو وہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے، یعنی آپ اس کے ذریعے چاروں اطراف سے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے، اور یہ کہ شیطان آپ سے اور آپ کے گھر سے دور ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت الکرسی ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی اور سورہ غافر الیہ المصیر تک 2 آیتیں صبح کو پڑھے گا تو وہ دن بھر شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اور رات بھر صبح تک اللہ کی امان میں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لیے صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے، اور جس نے آیت الکرسی لیٹتے وقت پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے چند گھروں کو بھی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، اور صبح ہونے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری رب ذوالجلال لے لیتا ہے، اور وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی معیت میں جنگ لڑی یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی کا ایک جن سے آمنا سامنا ہو گیا، تو وہ آپس میں کشتی کرنے لگے، تو صحابی نے اسے پچھاڑ دیا، تو اس آدمی نے اسے کہا، بلا شبہ میں تجھے کمزور بلند غبار کی مانند دیکھ رہا ہوں، گویا تیرے دونوں ہاتھ کتے کے ہاتھوں کی طرح ہے، کیا تم اسی طرح ہوتے ہو یا پھر تو ان میں سے اس طرح ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں ان میں سے سب سے مضبوط پسلیوں والا یعنی سب سے طاقتور ہوں۔ البتہ تو دوبارہ میرے ساتھ کشتی کر، اگر تو نے مجھے پچھاڑ لیا تو میں تجھے ایسی شے سکھا دوں گا جو تیرے لیے نفع بخش ہوگی۔ صحابی نے فرمایا، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ کشتی کی تو پھر انہوں نے اسے پچھاڑ دیا، تو اس نے کہا، کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، جب بھی تم اسے اپنے گھر میں پڑھو گے تو شیطان گدھے کی طرح ہوا خارج کرتے ہوئے اس سے نکل جائے گا، اور پھر صبح ہونے تک اس میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، اور وہ عمر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر دوام یعنی ہمیشگی یا مستقل مزاجی اختیار کی تو میں اسے اس سے زیادہ عطا کروں گا جو میں شکر کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور انبیاء علیہم السلام کا اجر اور صدیقین کے اعمال کا اجر، اور میں اس پر اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں مگر یہ کہ ملک الموت اسے لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، جس نے اس کے بارے میں سنا اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا نہیں کروں گا سوائے نبی کے یا صدیق کے یا ایسے آدمی کے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یا ایسے آدمی کے جس کے بارے میں ارادہ کروں کہ وہ میرے راستے میں شہید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد، اے موسیٰ،
جس کسی نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو میں اسے انبیاء علیہ السلام کے اعمال کا ثواب عطا کروں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اسے انبیاء علیہ السلام کے عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور جہاں تک نبوت کے ثواب کا تعلق ہے تو وہ سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ چند احادیث کی روشنی میں آیت الکرسی کے فضائل و برکات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر جی جان سے عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی تاثرات یا قیمتی تجاویز ہوں تو بلا جھجک اس ویڈیو کے کومنٹ میں بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پرسنل طور پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پر اچھے اچھے کومنٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن گھنٹی کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ خوش و خرم اور عافیت سے رکھے، اور آپ کو تمام برائیوں اور شرور سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔